تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، انہیں فائدہ دے گا جو نیک عمل انہوں نے کمایا، اور تمہیں نفع دیں گے جو نیک اعمال تم نے کمائے، اور نہ پوچھے جاؤ گے تم اس سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیہ مبارکہ میں پیچھے آپ نے کل سماعت کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولادوں کا ذکر ہے۔ تو یہودی اور عیسائی ان کے نیک اعمال بیان کر کے خود بڑے بنتے تھے، یعنی اعمال ان کے بیان کرتے اور فضیلت اپنی ظاہر کرتے، حالانکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ بھی تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کو اس پر بڑا ناز تھا کہ ہم ان کی اولاد ہیں، اور پھر ان کے جو نیک اعمال تھے انہیں بیان کرتے اور ان کی وجہ سے کہتے کہ ہم بہت فضیلت والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو گزر چکی، انہوں نے جو نیک عمل کیے تو انہیں فائدہ ہوگا، اور وہ فائدہ بھی انہیں ہوگا، اور تمہیں اس چیز کا فائدہ ہوگا کہ تم نیک عمل کرو، جو تم کرو گے تو تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس کا تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیے، انہوں نے یا یہ کام کیوں کیے۔ اب یہودیوں نے ایک اور چیز کہی تھی، یہودی کہتے تھے کہ یہودی بن جاؤ تو رائے راست پہ آ جاؤ، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی بنو گے تو تب ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور یہودی کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ، تب ہدایت پالو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ فرمائیے میرا دین تو دین ابراہیم ہے جو باطل سے منہ موڑنے والا حق پسند تھا، اور وہ نہیں تھا شرک کرنے والوں سے۔ تو یہودی بھی اس دور میں شرک کی طرف حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کہہ دیا تھا، اور عیسائیوں نے بھی تین خدا بنا لیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملت ابراہیم جو ہے وہ حنیف ہے، ابراہیم حنیفہ۔ اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام تو باطل سے منہ موڑنے والا تھا اور شرک کرنے والوں سے وہ بیزار تھا، اور تم نے یہ شرک کیسا اپنا لیا۔ نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اعلان فرما دیں کہ میرا دین تو دین ابراہیم ہے، جس دین کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے بلایا میں تو اسی طرف بلانے والا ہوں۔ اور آگے مسلمانوں کو ایک وصیت کی جا رہی ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب انجیل مقدس، جس میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ انجیل برناس، تین انجیلیں اس وقت موجود ہیں، ان میں بہت بڑا اختلاف ہو گیا ہے، لیکن کوئی چیزیں ایسی ہیں جو اب بھی اسی طرح موجود ہیں۔ تو انجیل برناس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بشارت جب دی نا کہ میرے بعد مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، نامی بھی بتا دیا، اس میں گرامی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صفاتی ہمارے ایک نام ہوتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کے ذاتی دو نام ہیں، محمد اور احمد۔ زمین پہ محمد ہے اور آسمانوں میں احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد کا مطلب معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس کی ہر لمحے کائنات میں تعریف ہوتی رہی ہو،
ہر کوئی ایسا سیکنڈ نہ گزرتا ہو جس میں اس ذات کی تعریف نہ ہوتی ہو، اس کو محمد کہتے ہیں۔ اور احمد کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والی ذات۔ تو یہ دونوں صفاتیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ آپ محمد بھی ہیں، آپ احمد بھی ہیں۔ رہ گئے صفاتی نام، تو صفاتی یعنی صفت کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی جس بندے میں ایک بندہ ہوتا ہے نا، جس طرح ایک بندہ ہے، جس طرح میں ہوں، میرا نام واصف ہے، ٹھیک ہے، یہ ذاتی نام آ گیا۔ تو کوئی انسان کے پاس وصف آ جائے، جس طرح حافظ کر لے بندہ تو حافظ کہیں گے، 7 قرات کر لیے تو قرات کے قاری کہیں گے، 7 علماء کا کورس کر لیا تو مولانا کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہیں، یعنی آپ میں جو صفتیں ہیں وہ لا تعداد ہیں، علماء نے شمار کی ہیں، لیکن کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو شمار کرنے والا کوئی شخص نہیں ہے۔ اس لیے کہ تمام علماء نے نبی پاک علیہ السلام کی اپنی اپنی کتابوں کو برکت دینے کے لیے صفاتی نام لکھے، لیکن آخر میں یہی بات لکھی ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تو آپ کی صفاتی نام، آپ کے کمالات لکھ کے آپ نے یہ بات لکھی کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ آپ نے کہا کہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، بس ہم تو صرف یہ کہیں گے کہ اس کائنات میں اللہ کے بعد بس آپ ہی کی ذات ہے۔ تو یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل مقدس آپ پہ نازل ہونے والی انجیل برناس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بٹھا کے، حضور کے صحابہ ہوتے ہیں، یعنی حضور کو دیکھ کے ایمان لانے والوں کو صحابی کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے آپ پر ایمان لانے والوں کو حواری کہتے ہیں۔ تو آپ کے حواریوں کو آپ نے بٹھایا اور انہیں وصیت فرمائی کہ میرے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور ان کا نام نامی اس میں گرامی ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام بھی بتا دیا۔ تو حواریوں نے کہا کہ جن کی تعریف و ثنا آپ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہر امتی اپنے نبی کو سب سے افضل مانتا ہے، تو آپ سے افضل بھی کوئی ہے؟ ہر شاگرد اپنے استاد کو سب سے بہترین استاد کہتا ہے، ہر بیٹا اپنے باپ کو سب سے اچھا باپ تصور کرتا ہے، ہر مرید اپنے پیر کو سب سے اچھا پیر سمجھتا ہے کہ سب سے بڑھ کے یہی ہیں۔ تو حواری بھی ظاہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے بڑھ کے سمجھتے تھے، لیکن جب آپ ہی کی زبان سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا سنی تو حیران ہوئے اور کہا کہ آپ جس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی بڑھ کے فضیلت والے ہیں؟ تو آج بھی جو عیسائیوں کے پاس انجیل برناس ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم فضیلت کی بات کرتے ہو، اگر مجھے ان کے پاؤں میں جو پہنے ہوئے جوتے ہیں ان کے تسمے کھولنے نصیب ہو جائیں تو میں اپنے لیے یہ بھی فضیلت شمار کروں گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بتایا۔ اب دیکھیں انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی، عیسائیوں نے کہا کہ صرف اسی انجیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے کہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی کتاب تورات ہے، تورات کو ماننے والے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام، حالانکہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو وصیت فرمائی اس اگلی آیت مبارکہ میں کہ تم نے یہودیوں اور عیسائیوں والا کام نہیں کرنا کہ اللہ کے کلام کا انکار کرو، تورات کا، زبور کا، انجیل کا، وہ مانے نہ مانے قرآن کو، یہ علیحدہ بات ہے، وہ ان کے نصیب کی بات ہے،
لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے فرمایا کہ قولو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے، اب مسلمانوں کو وصیت کی جا رہی ہے، کہہ دو ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف سے مراد یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن پاک اترا، اور جو اتارا گیا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو عنایت کیا گیا دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم فرق نہیں کرتے ان میں کسی پر ایمان لانے میں، ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں، جتنا بھی جو بھی انبیاء پہ اترا، صحائف اترے یا کتابیں اتری یا اللہ کے جتنے بھی نبی آئے، ہم ان میں کسی پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ بس یہ مسلمانوں کے لیے وصیت تھی۔ پھر آگے فرمایا حضور کے صحابہ کے ایمان کے متعلق ہے، قربان جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان پہ اللہ نے ان کی مثال دے کے پوری اقوام عالم کو بتا دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو اگر یہ بھی ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، جب تو وہ ہدایت پا گئے۔ یعنی جس طرح صحابہ ایمان لائے، باقی اقوام چاہے عیسائی ہوں، یہودیوں، قیامت تک آنے والے لوگ ہوں، اگر وہ صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے تو سمجھ لیں گے وہ ہدایت والے بن گئے، ہدایت کی راہ انہوں نے پا لی۔ اور فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ منہ پھیریں تو معلوم ہو گیا کہ وہی مخالفت پر کمر بستہ ہیں۔ تو فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو کافی ہو جائے گا آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہے، اور کس کا رنگ خوبصورت ہے؟ اللہ کے رنگ سے، ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں۔ عیسائی جو ہے وہ بپتسمہ کہا جاتا ہے اس کو، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ایک رنگ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عیسائیت کا رنگ اس پہ چڑھ گیا، اور یہودی بھی استباغ ایک رنگ ہوتا ہے وہ اس پہ چڑھا کے اس سے کہتے ہیں کہ یہ اب یہودیت کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رنگ جو ہیں یہ نہانے سے دھل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کا چڑھاؤ، اور وہ رنگ چڑھنے والا جو ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ غلامی مصطفیٰ میں آؤ گے تو ایسا رنگ چڑھے گا کہ جس کے متعلق میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی آپ نے بھی یہ فرمایا تھا کہ کچا رنگ لالاری والا چڑھدا رہندا رہندا، پکا رنگ عشق تیرے دا جڑا چڑھدا پھر نہ لیندا۔ یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چڑھو، اور جب عشق مصطفیٰ کا رنگ چڑھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھ جائے گا۔ تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے رنگ چڑھنے کا دل پہ، کہ وہ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اسی لیے اولیاء کی بارگاہ میں اس لیے جایا جاتا ہے کہ وہ سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رنگ ان کے دلوں پہ چاڑ دیتا ہے، جانے والے کے دل پر، اور جب حضور کی محبت کا دل پہ رنگ چڑھ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور یہ ایسا رنگ ہے کہ جس کے متعلق فرمایا کہ اس رنگ سے بہتر کائنات میں کس کا رنگ موجود ہے جس کی مثال دی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔